اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے عتیق میر صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں آل تاجر اتحاد کراچی کے. ان سے جانیں گے کہ آخر اتنا بڑا جو سانحہ ہو گیا ہے کیا اس بارے میں ان کو علم تھا؟ پہلے کبھی ان کی طرف سے کوئی وارننگز دی گئی تھی؟ اس تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا ایز اے چیئرمین آپ نے پہلے جو ہے وہ وارننگز وغیرہ دی تھیں کہ عمارت جو ہے اس پہ فائر سیفٹی نہیں ہے، جو یہ اتنی زیادہ پرانی عمارتیں جتنی موجود ہیں ان میں تو فائر سیفٹی نہیں ہے، لیکن اگر میں اس کی بھی بات کروں ابھی رمپا پلازا ہے اس میں بھی فائر سیفٹی کا کوئی ایز یوزل جو ہے وہ ایسے کوئی پلان نہیں کیا گیا ہے؟ دیکھیے، ہر مارکیٹ کی اپنی ایسوسیشن ہوتی ہے، اپنی ایڈمنسٹریشن بھی ہوتی ہے اور وہی اس کے انتظامات کرتی ہے. مشاورت میں کبھی بات آ جاتی ہے تو ہم ضرور نشاندہی کرتے ہیں کہ کوئی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں. کوئی کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. یہ چونکہ ایک بڑی مارکیٹ تھی اور اس میں جو سب سے خطرناک پہلو تھا وہ ایک بہت لمبی سمجھے کہ ایک قطار دکانوں کی اور بیچ میں چھوٹی گلیاں، پھر اس کے اندر بھول بھلیاں، انٹرنسز کم تھے. یہ ایسی صورت میں کہ جب دھواں بھر جائے، آگ لگ جائے تو چونکہ گراؤنڈ بیسمنٹ، اس کے بعد اوپر مزید 3 منزلیں جو اس مارکیٹ کا خاصہ تھیں، مال سے بھری ہوئی دکانیں تھیں. بے شک ان کی کہیں نہ کہیں خامی رہی ہوگی، غفلت ہے جو اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. ہم 17 سال سے اس حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ آج 43 فائر ٹینڈرز ہیں اور بامشکل 31 کے قریب فائر اسٹیشنز ہیں. کراچی کو اگر ہم 3 کروڑ کی آبادی اسیس کر لیں تو یہاں کم سے کم بھی جو ورلڈ ایک اسٹینڈرڈ ہے 300 فائر اسٹیشنز ہونے چاہیے اور ہر فائر اسٹیشن 1 لاکھ کی آبادی میں 1 اسٹیشن اور اس پہ 2 گاڑیاں ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ صدیوں پنپتی ہیں سازشیں، یوں میرے ملک کو ایک سانحہ نہیں لے ڈوبا. اس وقت جو ہے وہ اسکاؤٹس کے چیئرمین صاحب طاہر صاحب بھی اس وقت موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا جب وہ یہاں پر پہنچے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام. الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق میں کمشنر ایجوکیشن الحمدللہ. جس وقت یہ آگ لگی اس وقت تو ہمارے اسکاؤٹ جو ہیں تقریباً 50 اسکاؤٹ، پاک نائٹ اسکاؤٹ ہے، برکاتی اسکاؤٹس ہے، اس طریقے سے کئی اسکاؤٹ ہمارے یہیں قریب کے لوگ وہ فوراً پہنچ گئے تھے، پھر ہم لوگ بھی پہنچ گئے تھے. لیکن یہاں یہ دیکھا ہم نے کیونکہ یہ بلڈنگ جو ہے اس میں جس طرح بتایا 100 مطلب 1000 دکانیں، لیکن 1200 ہوتا ہے. کیا ہے کہ انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بلڈنگ بنائے تو ایگزٹ کے لیے 2 ایمرجنسی ڈور ہوتے ہیں جو اگر کہیں نہ کہیں وہ بن جائے تو اس سے نکل جاتے ہیں. لیکن یہاں پوزیشن ایسی ہوئی ہے کہ بالکل کور کر دیا انہوں نے. اس میں پوری بڑی چھوٹی چھوٹی دکان، کیونکہ لاکھوں کروڑ کی دکان ہے تو اتنا راستے نہیں تھے کہ انہوں نے اپنے راستے تو تھے 24-25، لیکن وہ اس سے کنجسٹڈ تھے کہ 10 بجے وہ بند ہو گئے. اکثر یہ ہوتا نا کہ یہ دروازے کھول دیتے. 10:40 پہ جو آگ لگی ہے 11:15 بجے سارے دروازے بند تھے، صرف 2 دروازے کھلے ہوئے تھے. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈی سی صاحب موجود ہے، ڈی سی ساؤتھ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تمام تر سچویشن جو ہے وہی ہے جو گل پلازا ہے ان کے بالکل سامنے ہی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈی سی کا بھی آفس ہے. ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا سچویشن جس طرح سے ہوئی ہے کس طرح سے کام کیا جا رہا تھا اور کیا کام جو کیا جا رہا ہے ابھی بھی اس سے بہتر ہو سکتا تھا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. جی سر یہ بتائیے گا کہ انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ ایک سانحے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمارے کان میں جوں رہتی ہے. اس کے بعد ہمارے عملہ ہمارا جتنا بھی ہے وہ پھر کام کرنا شروع کرتا ہے. سر کیوں ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ایک سانحے کی ضرورت ہے؟ ہم پہلے ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیے جی، کبھی کبھار ایسی چیزیں جو ہم میڈیا پہ نہیں آتی، اس طرح کے کمپلیٹ ایکشنز جو ہیں وہ سرکار لے رہی ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ میڈیا کی زینت نہیں بنتے، جس کی وجہ سے ہمیں کم و بیش تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ جائز تنقید ہو، کوئی ایشو نہیں، اس میں اصلاح ہوتی ہے ہماری. ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی اب چیلنجز ہیں ہمارے اتنا بڑا، اسپیشلی میں ساؤتھ کی بات کروں گا تو جیسے کہ ہمیں کہا گیا کہ کوئی فائر آڈٹ نہیں ہوا، کوئی فائر فائٹنگ سسٹمز چیک نہیں کیے گئے. ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 108 بلڈنگز کر چکے تھے. بہت ساری بلڈنگیں ہیں، اسپیشلی اولڈ سٹی، لیاری اینڈ صدر کے ایریا میں.
اور اس میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے پورا کا پورا یہ پروسیس کمپلیٹ کرنے میں. وہ اس کے درمیان یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو گیا. ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہم ہر ماہ ہمارے پاس فائر ایڈٹ سیفٹی کمیٹی ہے, اس کی ہر ماہ ہم میٹنگ کر رہے ہیں. اس میں ایسوسیشنس والے خود بھی شامل ہیں, ان سے بھی ہم میٹنگز کر رہے ہیں. ان کو ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ فائر سیفٹی سسٹمز, فائر سیفٹی الارم, ماڈرن جو نیڈس ہیں آپ کے ہائی رائزز کے اینڈ کمرشل پلازاز کے, وہ آپ لگائیں. ان کے ساتھ ہم میٹنگیں کرتے ہیں, بارہا کرتے ہیں. اور ہم ڈفرینٹ ایجنسیز جیسے KMC, سول ڈیفینس, SPCA کے ساتھ مل کے ہم نے کافی بلڈنگوں پہ فائر سسٹمز انسٹال کروائے بھی ہیں, چاہے وہ کتنی پرانی کیوں نہ ہو. ہماری جو انیشیل اطلاعات ہیں کہ سول ڈیفینس نے گل پلازا میں بھی کچھ کام کیا تھا, وہ کس حد تک کیا تھا وہ ڈیفینیٹلی اس کی انکوائری ہم کر کے آپ کو اس کے بعد بتا پائیں گے. گل پلازا کے ٹوٹل 26 انٹری ایگزٹ دروازے تھے, مگر جب آگ لگی تو 26 میں سے 24 دروازے بند ملتے ہیں اور انٹری ایگزٹ کے لیے صرف 2 دروازے کھلے ملتے ہیں, جو کچھ ہی دیر بعد آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور اس طرح لوگ اندر ہی محصور ہو کر رہ جاتے ہیں. گل پلازا کے ٹوٹل 26 داخلی و خارجی دروازے ہیں, مگر جب آگ لگتی ہے تو 26 میں سے 24 دروازے بند ملتے ہیں. لوگوں کے نکلنے کے لیے صرف 2 دروازے ہی کھلے ملتے ہیں, مگر کوئی دیر بعد ہی یہ 2 بھی آگ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور اس طرح اندر موجود لوگ اندر ہی محصور ہو کر رہ جاتے ہیں. کراچی والے افسوس کے ساتھ جو ہے وہ کبھی ڈمپر کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں, کبھی گٹر میں گر کے مر جاتے ہیں, اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ ہوتی ہے جناب کہ کبھی جل کر جو ہے وہ مر جاتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے, لیکن آج اپنے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے 6 دن کے جو یہ کارکردگی سندھ حکومت کی ہے, 6 دن کی کارکردگی جو کہ ریسکیو اداروں کی ہے, 6 دن کی کارکردگی جو کہ اوور آل تمام تر ڈپارٹمنٹس کی ہے. آخر کون قصوروار ہے ان تمام تر چیزوں کے؟ پاکستان کی تاریخ کا وہ دن جب ہنستے مسکراتے چہرے کچھ ہی پل بعد آہوں سسکیوں میں بدل گئے. کراچی کے قلب صدر میں واقع گل پلازا میں رات 10:10 پر لگی بھیانک آگ, ایک ایسی آگ کہ جس نے نہ صرف دکانیں جلا ڈالیں بلکہ کئی خاندانوں کے روزگار, خواب, زندگی بھر کی جمع پونجی اور کئی قیمتی جانیں جلا کر راکھ کر دیں. آخر کیا ریزن ہے کہ فائر بریگیڈ کو بلایا تو گیا لیکن فائر بریگیڈ 1.5 گھنٹہ لیٹ آئی؟ آخر کیا ریزن ہے کہ بچپن سے آج تک جو ہے وہ یہ دکھنے والا سامنے جو یہ نظر آ رہا ہے, ابھی بھی ہم کھڑے ہوئے اور یہ سریے لگے ہوئے میرے سامنے بالکل, اور یہ آج تک جو ہے وہ BRT لائن پوری ہی نہیں کی گئی, جس کی وجہ سے کراچی میں ایم اے جناح روڈ اتنا زیادہ ٹریفک سے متاثر ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس ایمرجنسی کا حال گل پلازا جیسا ہو جاتا ہے. اب اگر گل پلازا سانحے کی آگ پر نظر ڈالی جائے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ کیٹیگری A کی آگ تو نہیں تھی, تو کیوں فائر بریگیڈ کا عملہ آگ کی نوعیت پہچاننے میں ناکام رہا؟ ستم در ستم تو یہ کہ لوگ مدد کی آوازیں لگاتے رہے لیکن انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی. کراچی کے میئر چھٹیاں منانے شہر سے باہر تھے, وہیں بھڑکتے شعلوں پر بروقت قابو نہ پانے اور ناقص حکمت عملی فائر بریگیڈ کی کمان اور اہلیت پر بڑے سوالات اٹھ گئے. لیکن یہ واقعات پہلی بار نہیں. ذرائع کے مطابق گزشتہ سال 2025 میں شہر بھر میں لگنے والی آگ کے دوران 15 بڑے ایسے واقعات پیش آئے جہاں فائر بریگیڈ کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے عمارتیں مکمل طور پر زمین بوس ہو گئیں. عوام کی جان بچاتے ہوئے ایک فائر فائٹر بھی جام شہادت نوش کر گیا.